ممتاز مفتی کا افسانہ، ایک ہاتھ کی تالی، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ چلتے چلتے میں رک گیا۔ ہائے، یہ کیا؟ میرے سامنے چھوٹی چار دیواری کے درمیان ایک درخت کھڑا تھا، جس کی شاخیں ایک جانب کیکر کی تھیں اور دوسری جانب بیری کی۔ میں نے حیرت سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر تنا ایک ہی تھا۔ قریب سے دیکھنے کے لیے میں چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا۔ چار دیواری کے اندر کھلی زمین تھی جس میں دو پختہ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں قبروں کے درمیان میں وہ درخت ایستادہ تھا۔ میں نے درخت کے گرد گھوم پھر کر دیکھا۔ وہ ایک ہی درخت تھا، لیکن اوپر دائیں ہاتھ کی ٹہنیاں کیکر کی تھیں اور بائیں ہاتھ کی بیری کی۔ کیکر کی ٹہنیوں پر جا بجا زرد رنگ کی ٹلیاں بندھی ہوئی تھیں اور بیری کی ٹہنیوں پر لال رنگ کی۔ میں حیرت سے بت بنوں سے دیکھتا رہا۔ دفعتاً چار دیواری کے قریب حرکت سی ہوئی۔ میں چونکا۔ دیکھا ایک بوڑھی ضعیف عورت گٹھڑی بنی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ مجھے متوجہ دیکھ کر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا دیکھ رہا ہے تو؟ میں نے کہا، مائی جی اس درخت کو دیکھ رہا ہوں۔ عجب درخت ہے یہ، آدھا کیکر آدھا بیری۔ بڑھیا مسکرائی اور بولی، یہ ان بابا لوگوں کا معجزہ ہے۔ کون بابا لوگ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر دونوں قبروں کی طرف اشارہ کیا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھتی رہی۔ اس وقت ایک عمر رسیدہ آدمی داخل ہوا، بولا، یہ دائیں ہاتھ والا بابا کمال کا مزار ہے اور بائیں ہاتھ والا بابا جمال کا۔ یہ دونوں عشق و محبت کے بابے ہیں۔ بابو جی، یہاں محبت کے مارے لوگ آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ ٹہنیوں پر جو ٹلیاں بندھی ہوئی ہیں، یہ سب محبت کی منتیں ہیں۔ بابا کمال کے دوار پر عورتیں آتی ہیں اور پیلی ٹلی باندھتی ہیں۔ بابا جمال کی خدمت میں مرد آتے ہیں اور لال ٹلی باندھتے ہیں۔ مجھے بابوں بابوں سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں منتیں ماننے کو اہمیت دیتا ہوں، لیکن وہ آدھا کیکر آدھا بیری کا درخت میں تحقیق پر مجبور ہو گیا، ورنہ یہ کہانی انکہی رہ جاتی۔ دوسرا منظر۔ سردار بائی باہر میں نہیں بطیر میں جیتی تھی، یعنی اندر میں جیتی تھی، من میں جیتی تھی۔ اس کی ہر بات میں رمز ہوتی، بھید اچھلتا ضرور تھا پر ہونٹوں پر نہیں آتا تھا۔ گالوں پر سرخی بن کر جھلکتا، آنکھوں میں پھوار بن کر اڑتا، لیکن کیا مجال کے زبان میں جنبش پیدا کرے۔ ایک روز جب چاروں ناچیاں یعنی ناچنے والیاں فراغت سے بیٹھی تھیں تو سردار بھائی نے برسبیل تذکرہ کیا، لڑکیوں، ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں چونک گئیں، بینی، چمکی اور مینا۔ بینی کی بھویں کمان بن گئیں، ماتھے پر وہ مخصوص گھوری پڑ گئی جو گھورتی بھی تھی اور ساتھ پچکارتی بھی۔ بینی بولی، کیا کہا؟ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سردار بھائی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چمکی کی ناک دھار بن گئی، آنکھوں میں پھرکی سی چلی، بولی، کیوں جا رہے ہیں ہم؟ سردار بھائی کی آنکھوں میں تبسم کی پھوار اڑی، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ مینا بھی چونکی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سردار بھائی کی آنکھوں میں پھر سے پھل جھڑی چلی، لیکن خاموشی چھائی رہی۔ لڑکیوں کو پتا تھا کہ جب سردار بھائی کی آنکھوں میں پھل جھڑی چلے تو سمجھ لو کہ کوئی بات ہے، ضرور ہے، پر وہ بھید ہے، زبان پر نہیں آئے گی، لاکھ پوچھو کریدو بیکار۔ ایک ہفتے کے بعد جب ان کا ڈیرا دور کسی ریاست کے صدر مقام انگولا پہنچا تو انہیں پتا چلا کہ یہاں قیام ہوگا۔ کہاں کا جواب تو مل گیا، کیوں بھید ہی رہا۔ نئی رہائش گاہ دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ چوبارہ نہیں تھی، بنگلہ تھی تو رقص و سرود کے علاقے میں، پر ذرا ہٹ کر ایک طرف۔ بنگلے کے دروازے پر آساوری کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ چوبارے کی شو ونڈو سے نکل کر بنگلے کی چار دیواری میں آ گئی تو انہیں وقار مل گیا، سٹیٹس حاصل ہو گیا۔ یوں ان کے ڈیرے کی ریاست میں دھوم مچ گئی۔ سردار بھائی کے ڈیرے میں 3 لڑکیاں تھیں، بینی، چمکی اور مینا۔ تینوں گوناگوں تھیں، ہر ایک اپنے ہی رنگ میں رنگی تھی، چھب اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا، سبھاؤ اپنا اپنا۔ بینی جسم ہی جسم تھی، بلوری، روغنی، ریشمی جسم، سنہرا، روشن، تناسب کا نمونہ، سارے گھر پر جسم نے قبضہ جما رکھا تھا۔ بیچاری گھر والی بینی باہر دہلیز پر پڑی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ جسم چھپائے سے چھپتا نہیں تھا، کپڑوں سے باہر نکل آتا، حواس پر چھا جاتا، گرد و پیش کا سنہرا ریشمی کر دیتا۔ حالانکہ ناچ و گانے میں بڑی دسترس رکھتی تھی، گنی تھی، لیکن جسم گن کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا تھا۔ چمکی چمک کی لہر تھی، اتنی تیز تھی، اتنی ترت پھوت کہ یوں
پھر جاتی جیسے خربوزے میں چھری، آنکھوں میں دھار تھی، ہونٹوں پر طنز لیکن دبی دبی، ہاتھ مربٹ سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں میں گھنگرو پہنتی تو وہ حرکت کے بغیر ہی چھن چھن کرتے رہتے۔ جسم میں حرکت مقید تھی، یوں جیسے بوتل میں جن، اب نکلا کہ اب نکلا، جیسے کمان میں تیر پھنسا ہوا، اب چھوٹا کہ اب چھوٹا۔ پھر ایک مینا تھی، اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا، بالکل ماورائی، جیسے مندر میں جائے نماز بچھی ہو۔ شخصیت میں دو عنصر نمایاں تھے، ایک طرف گریس کا دھارا چل رہا تھا، دوسری طرف تمکین کے پہاڑ تنے کھڑے تھے۔ جنبش میں ربط تھا، روانی ایسی کہ کہیں دھوکہ نہ لگتا۔ بت اور چت میں کوئی ربط نہ تھا، بت بیٹھا رہتا، چت گم نہ جانے کہاں منڈلاتا، دیکھنے والا انجانے میں ڈھونڈ میں مبتلا ہو جاتا۔ سردار بائی کے انگورا میں آتے ہی ریاست کے امراء اور اہلکاروں کے نوجوان بیٹوں نے ڈیرے کو اپنا لیا۔ نوجوان مل کر شام مخصوص کرا لیتے، راگ رنگ کی محفلیں ہوتی، گفتگو ہوتی، ہنسی مذاق ہوتا، کھانا پیتا ہوتا، نہ تو بدمستی ہوتی نہ ہی تخلیہ۔ سردار بھائی نے آنے والوں پر واضح کر رکھا تھا کہ یہاں تفریح ہوگی تو مشبینی نہیں ہوگی، اگر کوئی تخلیے کا خواہش مند ہو تو گھر بلا لے۔ ریاست کے نواب رحم اللہ بیگ ویسے تو ماڈرن خیالات کے حامی تھے، وسیع القلب تھے، لیکن رکھ رکھاؤ کے شدت سے قائل تھے۔ ذرا سا وقار میں فرق آ جاتا تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کمال اللہ بیگ پر بارہا واضح کر رکھا تھا کہ بیٹے جو چاہو کرو، ہم کوئی پابندی عائد نہیں کرتے، مگر وقار کو کسی صورت حال سے نہ جانے دینا۔ بیٹے چینی کے برتن میں ایک بار بال آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے مضروب ہو جاتا ہے۔ وقار بھرے ماحول میں 30 سال گزار کر کمال میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا، اس میں جذب کر لینے کی صلاحیت بیدار ہو چکی تھی۔ کمال کے دوست اسے بار بار مجبور کرتے رہے کہ چلو بائی کے ڈیرے پر چلیں۔ پہلے تو وہ ٹالتا رہا، لیکن پھر مجبور ہو گیا، روح بدل کر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور انہیں تاکید کر دی کہ بھید نہ کھولیں۔ گیا وہ تفریح کے لیے تھا، لیکن مینا کے ماورائی وقار نے پتہ نہیں کیا کر دیا، دوستوں کے روبرو خود کو سنبھالا، بڑی مشکل سے محفل میں حاضر رہا، پر بظاہر اندر سے حاضر نہ تھا۔ ادھر مینا بھی حاضر نہ تھی، بت تھا، چت نہ تھا۔ اس کا تو خیر یہی معمول تھا۔ کمال مینا کے چت کی ڈھونڈ میں کھو گیا تھا۔ اگلے روز رات کو خوابگاہ میں مینا کا بت پھر سامنے آ بیٹھا، بولا چت کو ڈھونڈ۔ ساری رات ڈھونڈ میں بیت گئی۔ جب 3-4 راتیں یوں ہی گزریں تو وہ گھبرا گیا، ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا۔ دوسری بار جب وہ دوستوں کے ہمراہ ڈیرے پر گیا تو ساتھی بینی اور چمکی کی طرف متوجہ رہے۔ کمال کو مینا سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ زیر لب بولا، آپ کہاں ہیں؟ مینا نے چوک کر دیکھا لیکن منہ سے نہ بولی۔ کمال نے کہا، ایک لمحے کے لیے یہاں آ جائیے نا۔ کہاں آ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ جہاں آپ بیٹھی ہیں وہیں۔ وہ مسکائی، بولی، میں تو یہی ہوں، یہاں تو خالی بت ہے۔ وہ پھر مسکرائی، خالی بت ہی تو ہوں۔ کتنا اچھا ہوتا، کمال نے کہا، اگر خالی بت ہی ہوتی۔ کیوں؟ اس کی بھویں کمان بن گئیں۔ خالی بت ہوتی تو میں ڈھونڈ لینا پڑتا۔ مینا کے ہونٹوں پر پھری مسکان اٹکی، بولی، سامنے دھری کی ڈھونڈ کیسی؟ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر کمال نے زیر لب پوچھا، اگر گھر پر بلاؤں تو آ جائیں گی؟ میں آنے جانے والی کون ہوں؟ وہ بولی، بھیجنے والی سے پوچھئے۔ اس نے سردار بھائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ 4 دن بعد محل سے دور پائیں باغ کے دیوان خانے کے سامنے ایک بگی رکی۔ سیاہ نقاب میں ملفوف خاتون نکلی، برآمدے میں نوابزادہ کمال منتظر کھڑا تھا۔ نوابزادے نے کہا، ہمارا نام کمال ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ بولی، پہلے آپ رئیس زادے تھے، اب نواب زادے ہیں۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا، چائے آ گئی اور وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے چائے پیتے رہے۔ پھر وہ بولا، ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہمارے لیے آپ سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے، وہ بولی۔ وہ بولا، رسمی باتیں نہ کیجیے، بھول جائیے کہ آپ کون ہیں، ہم کون ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور بولی، بھول گئی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا اور بولا، آپ کو علم نہیں ہے، بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ مینا نے پوچھا۔ وہ رک گیا اور بولا، خاتون، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، نظریں جھکائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ محبت کا اظہار تو اس سے زندگی میں کئی ایک نے کیا تھا، مگر نوابزادے کے اظہار کی صورتحال مختلف تھی۔ آپ سن رہی ہیں؟ وہ بولا۔ جی سن رہی ہوں۔ خدا را جواب میں کچھ تو کہیے، وہ بولا۔ اس نے سر اٹھایا، کہنے لگی،
نوابزادہ صاحب، جو خریدی جا سکتی ہے اس سے محبت کیسی؟ ہمیں بت نہیں چاہیے، وہ بولا۔ نوابزادہ صاحب، چت کسی کے بس میں نہیں۔ سچ کہتی ہیں آپ، وہ بولا۔ چت بس میں نہیں ہوتا، ہم خود بے بس ہو رہے ہیں۔ بت سے دل بہلائیے نوابزادہ صاحب، بہلاتے رہیے حتیٰ کہ دل بھر جائے، چت کی ڈھونڈ نہ رہے۔ دیر تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر قریب آ کر مینا کا ہاتھ تھام کر بولا، ہم نے آپ کو دل بہلانے کے لیے نہیں بلایا، ہم آپ کو دل بہلاوا نہیں سمجھتے۔ اس کے ہاتھ میں عجب سا نگ تھا، مدھم گرمی اس کے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں۔ آپ کو پتا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال میں اسے ڈنک مارا، دیر تک خود کو سنبھالتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں، ایسی کیفیت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو تو پتا ہوگا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، وہ بولی، پتا ہے۔ محبت سے جس قدر بائی واقف ہوتی ہے شاید کوئی اور نہیں ہوتا، اس لیے کہ بائی ہوس کی بدروں کو لت پت ہو کر پاٹ کر چکی ہوتی ہے، کامنا سے بیزار ہو چکی ہوتی ہے، جسم کے بندھن سے بے نیاز ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے ہماری محبت جسم سے بندھی ہے؟ پتا نہیں، وہ بولی، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ آپ ہوس میں لت پت نہیں ہوئے، جسم سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ وہ سوچ میں کھو گیا۔ دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ بولا، ایک بات پوچھوں؟ وہ مسکرائی، نہیں، میں برا نہیں مانوں گی، پوچھئے۔ آپ کو کسی سے محبت ہوئی کیا؟ ہاں، وہ بولی، ہوئی ہے، رہے گی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے ناحق آپ کو زحمت دی، وہ بولا۔ خدارا ناراض نہ ہوں، وہ بولی، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آپ پہلے مرد ہیں جو مجھ سے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے مرد ہیں جس سے میں دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہی۔ آپ نے مجھے عورت کی حیثیت دی ہے، ورنہ بائی کو فرد کی حیثیت کون دیتا ہے؟ جو بھی ملتا ہے ہوس کی ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتا ہے۔ ہوس کی ڈگڈگی کی لے پر ناچنا ہمارا دھندا ہے۔ وہ پھر سوچ میں کھو گیا۔ دراصل وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مینا نے ایک ساتھ کے لیے ہچکی لی، پھر بولی، پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لیجئے، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے یا درپردہ آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ سے محبت کروں؟ میرا مطلب ہے کیا توجہ طلبی مقصود ہے؟ اسے شدید دھچکا لگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہے گئی، میری دانست میں محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، محبت صرف کی جاتی ہے چاہے دوسرا کرے نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہے، اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط نہ بے وفائی کا گلہ۔ وہ رک گئی، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، محبت لین دین نہیں، صرف دین ہی دین ہے۔ انجانے میں اس کے منہ سے کراسی نکلی جسے دم رک رہا ہو۔ اگلے روز کمال رہ کر مینا کی باتوں پر سوچتا رہا۔ عجیب زاویہ نظر تھا، اس نے ایسے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مینا کی وہ بات اسے کھا گئی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میری توجہ کے طالب ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ توجہ کا طالب ہے، اس کی محبت صرف دین ہی دین نہیں، لین دین ہے۔ اس خیال سے اسے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن اس کے اندر جذبات کا کریلا ابھرا، زیر لب بولا، نہیں، میری محبت توجہ طلبی سے ملوث نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ شام کو اس کا دوست جا آ گیا، آتے ہی بولا، جی چاہتا ایک بار پھر آساوری چلیں، کیا خیال ہے؟ بیکار ہے، نوابزادے نے کہا۔ بیکار؟ جا چلایا، اتنی رنگین محفل ہوتی ہے کہ نشہ آ جاتا ہے، کہیں دل تو نہیں لگ گیا تمہارا؟ جا ہنسا، یہ بائیاں دل لگی کی چیزیں، دل لگانے کی نہیں۔ پھر دفتن اسے یاد آ گیا، بولا، پتہ ہے جمال آیا ہے۔ جمال ان کا ایک ساتھی تھا، بڑا ہی رنگین تاج، محفل میں جان ڈال دیتا تھا، لیکن طبیعت و باشی کی طرف مائل تھی۔ چونکہ تاجر تھا اس لیے ذہنیت پر تاجانہ رنگ غالب تھا۔ کمال کو جمال کا کردار پسند نہ تھا، اگرچہ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن دھیرے دل میں جمال کے نام پر دل میں نفرت کی دھار چل جاتی تھی۔ وہ جو میرا تھا، جا نے کہا، آپ سے بہت متاثر ہے جمال، بڑا احترام کرتا ہے آپ کا، دراصل آپ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، پجاری سمجھ لیجئے۔ اب کی بار آساوری جائیں تو اسے ساتھ لے جائیں۔ کہہ کر کمال نے بات ٹال دی اور پھر بات کا رخ بدل دیا۔ ادھر آساوری میں اسی روز جب مینا فراغت کے دوران بیٹھی کمال کی باتوں پر سوچ رہی تھی تو سردار بائی آ گئی، بولی، مینے، رات نوابزادے نے کوئی بات کی؟
कैसी बात? मीना ने पूछा। बाई बोली, वो तबाशबीन नहीं दिखता, जरूर कुछ कहने के लिए तुम्हें बुलाया होगा। बस वही बातें जो मर्द किया करते हैं, मीना ने बाई को टालना चाहा। सरदार बाई मुस्कुराई, बोली, मीने, इस बात को क्या छुपाना जो माथे पर लिखी हो। बंद बंद में नाच रही हो, तू तो इस बात से छलक रही है जो नवाबजादे ने रात तुझसे की थी। मीना खामोश बैठी रही। बाई बोली, मुझे पता है तूने अपने दिल का द्वार बंद कर रखा है, इसलिए कि तुझे मोहब्बत का रोग लगा हुआ है। हमने कासिमपुर सिर्फ इसलिए छोड़ा कि तेरा महबूब वहां रहता था और मैं डरती थी कि तू कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि वापसी नामुमकिन हो जाए, इसलिए हम कासिमपुर छोड़कर यहां आ गए। मीना ने हैरत से बाई की तरफ देखा। अच्छा, तो नकले मकानी की वजह यह थी? देख मीने, बाई ने कहा, तुझे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। मैं भी तेरी ही तरह थी, बेपरवाह, बेनियाज, निडर। मुझे भी मोहब्बत हो गई थी। मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत एक हाथ की ताली है, फिर भी मैं सब कुछ छोड़कर उसके आसपास आ गई थी। और पता है मीने, उसने मेरे साथ क्या सलूक किया था? उसने मुझे धंधे पर लगा दिया और मेरी कमाई से अपनी महबूबा को अय्याशी कराने लगा। सरदार भाई, मीना बोली, मुझे पता है मेरा भी यही अंजाम होगा, लेकिन मैं बहुत दूर निकल आई हूं। मैंने वापसी की कश्तियां जला दी हैं। मुझे पता है वो वाश है, हरजाई है, लेकिन सरदार भाई, औरत जब भी करती है जात से मोहब्बत करती है, सिफात से नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है। सरदार भाई ने लंबी आह भरी, पर जरूर कुछ होने वाला है। तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? कल ही मैंने तेरे महबूब को यहां देखा है। पूछगछ की तो पता चला कि वो तो इसी शहर का रहने वाला है। क्या इत्तेफाक है, आग से बचने के लिए भागे, चूल्हे में आ गिरे। मीना ने तड़प कर बाई की तरफ देखा। फिक्र न कर, बाई बोली, आज नहीं तो कल तुझसे मिलने आएगा, जरूर आएगा, डेरे पर जरूर आएगा, पर तेरे लिए नहीं, तफरीह के लिए, दिल लगी के लिए। उधर कमाल ने बहुत कोशिश की कि वो मीना की मोहब्बत से बेनियाज हो जाए, लेकिन वो ऐसा न कर सका। वो जल्दी मीना को घर बुलाने पर मजबूर हो गया। उसके बाद वो 2-4 बार मिले। जब भी मिलते कुतर कुतर बातों के ढेर लगा देते। थक जाते तो ताश खेलते। मीना कमाल से शतरंज खेलना सीखती। बार बार चाय पीते, सिगरेट फूंकते और फिर से बातों में लग जाते। यूं ही रात गुजर जाती। इस दौरान मीना बार बार कमाल से पूछती कि आप डेरे पर क्यों नहीं आते, और कमाल हंसकर जवाब देता, मीने, मैंने तुम्हारी खातिर बहुत कुछ छोड़ दिया, एहसासात, जज्बात, ख्यालात। अब एक झूठा वकार बाकी रह गया है, वो तो मुझसे ना छीनो। फिर एक रोज दोपहर के वक्त जब वो काम में मसरूफ था तो उसके खास मुलाजिम इलाही बख्श ने उसे एक बंद लिफाफा दिया। कहने लगा, ये खत उनके डेरे से आया है। खत में लिखा था, मेरी खातिर एक काम कीजिए, बड़ी बाई से कहकर मुझे अपने यहां बुलवाइए आज ही, लेकिन बग्घी ना बेचिए और मेरा इंतजार भी ना करना, मैं आऊंगी नहीं। नीचे नाम की जगह खाली मीम लिखा हुआ था। ये एक अजीब खत था। मुझे बुलवाइए लेकिन मैं आऊंगी नहीं। देर तक वो सोचता रहा कि इसका मतलब क्या है। फिर सीने पर छुरी सी चल गई। वो तड़प कर रह गया। नसें धुनकी की तरह बजने लगी। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे पर्दे में किसी से मिलने का प्रोग्राम बनाया गया। उसकी जात के वकार को बुरी तरह ठेस लगी। सारा दिन वो खुद को समझाता रहा, ठीक तो है, ये तो एक हाथ की ताली है, न शिकवा, न शिकायत, न उम्मीद, न तवक्को। लेकिन अंदर एक आग सुलगती रही। एक शोला दिल को चाटता रहा। जो मिजाज यार में आए का भरम टूट कर रेजा रेजा हो गया। सारा दिन वो खुद को समझाता रहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता रहा। एक बेचैनी उसे खाए जा रही। शाम पड़ी तो वो और भी मुस्तरब हो गया। इस तरह से इस कदर छलकने लगा कि छींटे उड़ने लगे। वो खौफजदा हो गया, कोई ये कैफियत देख ना ले। अगर अब्बा हुजूर ने बुला लिया तो, अगर अम्मी जान आ गई तो। उसने खुद को एक चोगे में लपेटा, सर पर कंटो पहना और बड़े से रेनकोट में छुप छुपा कर बाहर निकल गया। उसे पता ना था कि वो कहां जा रहा है। उस रोज हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी रुक जाती, कभी पड़ने लगती। गलियों में कीचड़ हो रहा था। वो कीचड़ और बारिश से बेनियाज चला जा रहा था। उसका एहसास वकार बुरी तरह मजरूह हुआ था। अंदर से वो एक जख्मी परिंदे की तरह तड़प रहा था। गलियां वीरान पड़ी थीं। लोग सरेशान ही घरों में दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। दफतन वो रुक गया। गली में एक छज्जे के नीचे सियाह नकाब में लिपटी एक खातून दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसने महसूस किया जैसे उसके खड़े होने का अंदाज मानूस सा हो। क्या मैं आपकी कोई खिदमत? अरे, वो चिल्लाई, आप हैं? आप इधर कहां?
اس نے مینا کو پہچان لیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ بارش ہو رہی ہے، وہ بولی۔ بارش بند کرا دیں کیا؟ وہ ہنسی۔ مجھے سامنے والی گلی میں جانا ہے۔ تو چلیے میں چھوڑاؤں۔ میں پھسل جاؤں گی، وہ بولی، میرا جوتا خراب ہو جائے گا۔ تو چلیے میں اٹھا کر چھوڑاؤں۔ اس نے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ سمجھیں گے کہ خاتون بیمار ہے، معالج کے پاس جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، رک جائیے۔ وہ رک گیا۔ مینا اس کے بازوؤں سے پھسل کر کھڑی ہو گئی، پھر جھک کر آداب بجا لائی، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ ایک دروازے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ اتفاقاً کمال کی نگاہ مکان میں لگی ہوئی نیم پلیٹ پر پڑی۔ لکھا تھا صاحبزادہ جمال۔ اس کے سینے میں گویا کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ بری طرح سے لڑکھڑایا، پھر شرمندگی خجالت کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یہ ذلت کی انتہا تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اس قدر اذیت نہ ہوتی، لیکن جمال ایک خودغرض وباش مطلب پرست چھوٹا آدمی۔ اس کا رہا سہا وقار خجالت کے پسینے میں بہہ گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے اسے اندھیرے کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ گرد و پیش معدوم ہو گئے۔ ایک مٹیالے دشت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر اسے کچھ پتا نہ رہا، نہ سمت رہی، نہ رخ رہا، نہ مینا رہی۔ ادھر مینا کمرے میں داخل ہوئی تو جمال حیرت سے چلایا، تم آ گئی اس بارش میں؟ میں تو سمجھا تھا تم نہیں آ سکو گی۔ دیکھ لو، وہ مسکرا کر بولی، آ ہی گئی، کمال کر دیا تم نے۔ آنے والے آ ہی جاتے ہیں، وہ بولی۔ دفتن جمال کی نگاہ اس کے جوتے پر پڑی۔ ارے، وہ بولا، تمہارے جوتے تو سوکھے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ مجھے وہ چھوڑ گئے ہیں نا، مینا نے جواب دیا۔ وہ چھوڑ گئے ہیں؟ گاڑی میں چھوڑ گئے کیا؟ نہیں، مینا نے جواب دیا، گاڑی میں نہیں، باہوں میں اٹھا کر چھوڑ گئے ہیں۔ باہوں میں اٹھا کر؟ لیکن کون چھوڑ گئے ہیں؟ نوابزادہ کمال، وہ بولی۔ نوابزادہ کمال؟ جمال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نوابزادہ کمال؟ اسے دھچکا سا لگا۔ تمہیں چھوڑ گئے ہیں؟ میرے گھر؟ باہوں میں اٹھا کر؟ نوابزادہ خود؟ گرد و پیش اس کی نظروں میں دھندلانے لگے، دھندلاتے گئے۔ نوابزادہ کمال؟ وہ دیوانہ وار دہراتا رہا۔ میرے گھر؟ پٹی پٹی نگاہوں سے وہ مینا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہ میں مینا دھندلائی جا رہی تھی۔ دفتن ایک دھچکا سا لگا اور مینا معدوم ہو گئی۔ اس نے ایک کہکا لگایا، نوابزادہ کمال، منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور وہ دیوانہ وار کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلا منظر دوبارہ۔ انگولا سے رخصت ہوتے وقت جب میں دوبارہ مزاروں پر گیا تو میری توجہ کا مرکز وہ دو رنگا درخت نہ تھا۔ میری نگاہ دونوں مزاروں پر مرکوز تھی۔ جی چاہتا تھا کہ میں بھی درخت کی ٹہنی سے ایک سرخ ٹلی باندھ دوں۔ بوڑھی عورت بدستور چار دیواری سے ٹیک لگائے گٹھڑی بنی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دیر تک میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر دفتن میرے ذہن میں ایک کرن سی پھوٹی۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، مینے۔ وہ یوں تڑپ کر مڑی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مینا، کیا تم ابھی تک ایک ہاتھ کی تالی بجائے جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان ابھر آیا، جیسے سمندر کوزوں میں سما گیا ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔